عرفان رمضان، عرفان رمضان، عرفان رمضان۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عرفان رمضان میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ معرفت کا سفر اب تک کہاں پہنچا، حکمت رمضان کے پہلو میں آ گیا ہے، اور اس آغوش میں حکمت ہی حکمت ہے، علم ہی علم ہے، برکات ہی برکات ہے، فیضان ہی فیضان ہے۔ اور اس فیضان کو حاصل کرنے کے لیے، اس سے استفادہ کرنے کے لیے آج ہمارے درمیان کون موجود ہے؟ آج ہمارے سب سے پہلے مہمان عالم ہے اور بہت ہی پرزور شخصیت ہیں، پر اثر شخصیت ہیں۔ آپ کی گفتگو میں ایک شیریں بیانی موجود ہے، علامہ کمیل مہدوی صاحب۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے مزاج ہے؟ الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے، آپ خیریت سے؟ اللہ کا شکر ہے، ماشاءاللہ۔ آج کے ہمارے دوسرے مہمان، ہم سے بہت خاص رشتہ بن گیا ہے آپ کا۔ معرفت کے سفر میں آپ ہمیں جس مقام تک لے کر آئے ہیں، ہم ان کے انتہائی تہہ دل سے شکر گزار ہیں۔ بڑا نام ہے، پروفیسر بھی ہیں، اسسٹنٹ پروفیسر اور استاد بھی ہیں، ساتھ ساتھ دین کی خدمت کے لیے ہر وقت ہمہ وقت تیار رہتے ہیں۔ ڈاکٹر عمیر محمود صدیقی صاحب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ کیسے مزاج؟ ماشاء اللہ۔ آج حکمت رمضان میں موضوع بڑا خاص ہے، اور یہ وہ موضوع ہے جو قرآن میں بہت خاص ہے، تقویٰ، زہد۔ اور وہ کیا ارتکابات ہوں، کیا مقامات ہوں، کیا درجات ہوں، کیا آداب ہوں، اس حوالے سے ہم بات کریں گے۔ مگر سب سے پہلے میں ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں، صبح کی گفتگو اس کو اب یہاں تک لے کر آنا چاہتا ہوں۔ عشق پہ بات ہوئی تھی، تعظیم پہ بات ہوئی تھی۔ عمیر صاحب، تعظیم رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا ہے، اور اس کا صحیح انداز کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر ایمان لانا یہ ایمان کے بنیادی ارکان میں سے ہے، بلکہ اگر یوں کہا جائے کہ ایمان کی جان، ایمان کا مرکز اور محور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہے، تو یہ غلط نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق میں سے ہے، اور حقوق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر جب کبھی کچھ لکھا جائے گا تو اس میں جو سب سے پہلی بات ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آداب اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم کو بجا لانا۔ اس لیے آپ دیکھیے کہ قرآن مجید میں خود اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ، کہ اہل ایمان کو حکم دیا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاؤ، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم کرو اور توقیر کرو۔ اور سورۃ الحجرات کے علاوہ بھی آپ دیگر صورتوں میں دیکھتے ہیں کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے آداب امت کو تعلیم کروائے گئے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے تمام انبیاء علیہ السلام کی طرف سے اگرچہ ان کی تعظیم و توقیر کا حکم تو دیا ہے، لیکن جس خصوصیت کے ساتھ پروردگار عالم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم، توقیر اور ادب کے حوالے سے امت کو باقاعدہ تعلیم فرمائی ہے، یہ خصوصیت کسی اور نبی کے بارے میں نہیں ملتی۔ اب آپ اندازہ کیجئے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم وضو فرماتے ہیں تو عروہ بن مسعود ثقفی نے یہ کہا کہ میں دیکھتا ہوں کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم وضو فرماتے ہیں تو صحابہ کرام مائع مستعمل کو جو بدن مبارک صلی اللہ علیہ وسلم سے جدا ہو کر یعنی نیچے گرنے کو ہوتا ہے تو صحابہ کرام آگے بڑھ کر اسے اپنے ہتھیلیوں میں لے کر اپنے اوپر مل لیتے۔ سبحان اللہ۔ اگر کسی کے ہاتھ میں براہ راست وہ تراوٹ نہیں آتی تو وہ دوسرے کے ہاتھ سے اس گیلاہٹ کو مل کر اپنے جسم پر ملنے کی کوشش کرتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی حکم دیتے ہیں تو وہ آگے بڑھ کر اس حکم کی بجا آوری میں اپنے آپ کو جھکا دیتے ہیں۔ پھر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے آداب کو آپ دیکھیے کہ قرآن مجید میں جو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، کہ اپنی آوازوں کو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سے پست کر لو، نیچے کر لو، کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارے تمام تر اعمال برباد کر دیے جائیں، ضائع کر دیے جائیں۔ اور کیونکہ آج آپ زہد و تقویٰ پر بات کر رہے ہیں تو اسلام کی تمام تعلیمات کا جو خلاصہ ایک لفظ میں ہے وہ تقویٰ ہے۔ اور تقویٰ کسے نصیب ہوگا؟ فرمایا ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول اللہ فاولئک الذین امتحن اللہ قلوبهم للتقویٰ، کہ جو لوگ بارگاہ مصطفیٰ کے آداب بجا لائیں گے اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اپنی آوازوں کو پست کر لیں گے تو پروردگار عالم نے فرمایا کہ میں ان کے دلوں کو تقویٰ کا بارے گراں اٹھانے کے لیے منتخب فرماؤں۔ تو گویا کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کا، حضور کی بارگاہ کا ادب بجا لانا، تعظیم و توقیر کرنا اور اپنا سب کچھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام مبارک پر قربان کر دینا، یہی وہ ایمان کا ایسنس ہے کہ جس سے اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پروردگار عالم نے منور فرمایا۔ بہت خوبصورت آپ نے بات کی، اور آواز کا بڑا گہرا تعلق ہے۔ آپ جب کسی سے گفتگو کر رہے ہوتے ہیں تو فی الوقت آپ جو سب سے زیادہ بڑی چیز ہے تکبر کا اظہار کر سکتے ہیں، وہ یقیناً قد تو آپ نہیں بڑا کر سکتے، لباس تو آپ اتنا نہیں بڑا پہن سکتے، فوری طور سے آواز آپ فوراً سے بلند کر کے اپنے آپ کا بڑے ہونے کا احساس دلاتے
آتے ہیں تو آواز ہی پست کر دی گئی ہے, آواز ہی نیچی رکھنے کا حکم ہے, اور اسی کو تقویٰ سے بھی جوڑ دیا گیا ہے. کمیل مہدوی صاحب, تقویٰ ایک بڑا خاص پہلو ہے. رمضان میں روزے رکھو تاکہ تمہیں تقویٰ نصیب ہو. عام فہرست میں بہت مرتبہ آپ کو تقوی کا حکم دیا. یہ تقویٰ ہے کیا, اور رہبانیت اور تقوی میں کیا فرق ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اسی تسلسل میں بات کو آگے بڑھاتے ہوئے جو سورہ حجرات کی مفتی صاحب نے دوسری آیت پڑھی, جو پہلی آیت ہے وہ بھی اس طرح سے, یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ, اے ایمان والوں خبردار اللہ اور اس کے رسول سے آگے بڑھنے کی کوشش نہ کرنا. اور جو ہمارے موضوع سے مرتبط ہے فوراً واتقوا اللہ, اور اللہ کا تقوی اختیار کرو. یعنی پتہ چلا کہ اللہ اس کے رسول سے جو آگے بڑھ گیا, نعوذ باللہ من ذالک, وہ تو پھر چاہے کتنا ہی اپنے آپ کو متقی سمجھتا رہے, کتنے ہی عبادات کو بظاہر انجام دیتا رہے, تو تقویٰ اسے حاصل ہی نہیں ہو سکتا. اس لیے کہ تقویٰ کی شرط اولی یہ ہے کہ خبردار اللہ اس کے رسول سے آگے بڑھنے کی کوشش نہ کرنا. جیسے وہ کہتے جائیں ویسے کرتے چلے جانا, نہ ان سے چلنے میں آگے بڑھنے کی کوشش کرنا, نہ ان سے بات کرنے میں آگے بڑھنے کی کوشش کرنا, نہ ان سے سوچنے میں آگے بڑھنے کی کوشش کرنا, جیسے وہ کہتے چلے جائیں. کیوں؟ اس لیے کہ دیکھیں تقویٰ کیا ہے, تقویٰ حکم خدا کی بجاوری کا نام ہے نا. تقویٰ بڑی سمپل سی بات ہے. ہم نماز پڑھتے ہیں کیوں؟ قربتاً الی اللہ, کہ ہم اللہ سے قریب ہو جائیں, اللہ کی خوشنودی کو حاصل کر لیں. اب قبلے کے لیے جو آیت ہے وہ قرآن کریم میں اللہ عز و جل نے بیان فرمایا کہ وَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا سَيَقُولُ السُّفَهَاءُ, ان قریب احمق لوگ کہیں گے کہ مَا وَلَّاهُمْ عَنْ قِبْلَتِهِمْ الَّتِي كَانُوا عَلَيْهَا, مسلمانوں کو کیا ہو گیا ہے کہ انہوں نے اپنا قبلہ بدل کر کسی اور رخ پہ کر دیا. تو فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا, اللہ نے کہا کہ ہم آپ کا رخ اس قبلے کی طرف موڑ دیں گے جس سے آپ راضی ہو جائیں گے. یعنی کیا, ساری دنیا یہ چاہتی ہے کہ خدا ہم سے راضی ہو جائے, اور خدا متعال یہ چاہ رہا ہے کہ محمد مصطفیٰ کی رضا وہ سب سے زیادہ محبوب ہے. محمد مصطفیٰ اور پھر آگے فرمایا پھر سورہ والضحیٰ میں کہ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ, آپ کا رب آپ کو اتنا عطا فرمائے گا, اتنا عطا فرمائے گا کہ آپ راضی ہو جائیں. یعنی خدا یہ چاہ رہا ہے کہ مصطفیٰ راضی رہیں, مصطفیٰ راضی ہوں. تو تقویٰ کے لیے بنیادی ترین شرط یہ ہے کہ سب سے پہلے رسول اور آل رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو راضی رکھنا, ان کی خوشنودی کو حاصل کرنا. اس کے بغیر تقویٰ کا کوئی تصور نہیں, اس کے بغیر مغفرت کا کوئی تصور نہیں. سورہ مبارکہ نساء وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ وَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا. یہ جنہوں نے اپنے نفسوں پر ظلم کیا اور گناہ کر لیا ہے, اگر یہ آئیں اے رسول آپ کے پاس, یہی وسیلے کی بہت بڑی دلیل ہے, اے رسول آئیں یہ آپ کے پاس, اور پھر اس کے بعد مغفرت طلب کریں, اور فقط یہ نہ توبہ کریں, آپ بھی ان کے لیے سفارش کر دیں. سبحان اللہ. لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا, تب یہ اللہ کو توبہ قبول کرنے والا اور مہربان پائیں گے. تو وسیلے کے لیے اس سے بڑی آیت تو ممکن ہی نہیں ہے کوئی کہ جو, اس کا مطلب ہے کہ تقویٰ. اچھا, اب رمضان المبارک کا بھی جو سب سے بڑا مقصد ہے وہ یہ کہ لعلکم تتقون, روزہ اس لیے فرض کیا گیا ہے تاکہ تم متقی ہو جاؤ. اور پھر تقویٰ اور رہبانیت کا جو فرق ہے وہ بڑا واضح ہے. اچھا, وہ کیا ہے؟ رہبانیت میں ہے کہ اللہ کے حکم سے اپنے آپ کو چھڑاتے ہوئے, بچاتے ہوئے, اور اس سے فرار اختیار کرتے ہوئے کہیں جنگلوں اور صحرا میں ایسے نکل جانا کہ میں اب حقوق العباد اور حقوق اللہ, چلے حقوق اللہ کو تو پھر بھی ہم انجام دے دیں گے, حقوق العباد سے اپنے آپ کو ترک تعلق کر لیا. اچھا, اور اس سے ہم نے اپنے آپ کو جدا کر لیا. یعنی اب کوئی شوہر نہیں ہے, یا زوجہ نہیں ہے, یا اولاد, ماں باپ, معاشرہ, بہن بھائی, ان سے تعلق کو توڑ لیا. یہ ہے رہبانیت. لا رہبانیت فی الاسلام, اسلام میں کوئی رہبانیت کی گنجائش ہی نہیں ہے. تمہیں رہنا ہے اسی دنیا میں, اسی معاشرے میں. اگر آس پاس کوئی غلط کام ہے, گناہ ہے, لیکن اسی کے درمیان رہنا اور اپنے آپ کو, اپنے دامن کو بچانا ہے, یہ تقویٰ ہے. اچھا, کنارہ کشی نہیں اختیار کر سکتے؟ اگر کنارہ کشی اختیار کر لی جس سے حقوق العباد کو ہم پورا نہیں کر رہے, تو پھر ایسی صورت میں, جیسے مثال کے طور پر ایک واقعہ چھوٹا سناتا ہوں آپ کی خدمت میں, کہ امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام, انہیں یہ خبر ملی کہ مسجد کوفہ میں کچھ لوگ ہیں کہ جو صبح شام بیٹھے رہتے ہیں اور صرف اللہ کی عبادت کرتے ہیں. وہ رہبانیت والی عبادت, صبح شام اللہ کی عبادت کرتے رہتے ہیں, اور زندگی سے انہوں نے باقی تعلق توڑ لیا. دیکھیں, اعتکاف کی حد تک تو ٹھیک ہے, یہ تربیت کے لیے 3 دن وہ الگ بات ہے حکم خدا سے, لیکن اپنی زندگی اسی طرح سے بنا لینا. تو لوگوں نے آ کے کہا ذرا آپ ان سے مل لیجئے. تو امیر المومنین وہاں پر پہنچے, پوچھا, سوال کیا کہ تمہارا کھانا پینا کہاں سے ہوتا ہے؟ ساری زندگی تو تم یہیں رہتے ہو, تو کھانا پینا کہاں سے ہوتا ہے؟ کہا کوئی دے دیتا ہے تو کھا لیتے ہیں. اچھا, نہیں دیتا تو صبر کر لیتے ہیں. اللہ اکبر. تو اس کے بعد اب چونکہ مولا کائنات کا جملہ ہے, اسے میں آپ کے سامنے کہہ رہا ہوں, تو مولا کائنات نے کہا کہ کوفہ کے کتے بھی یہی کرتے ہیں, کوئی دے دیتا ہے تو کھا لیتے ہیں, اس سے تو نہیں کماتے, وہ اس سے تو زحمت نہیں اٹھاتے. ہم سمجھنے لگے کہ تقویٰ کا تعلق تو فقط نماز روزہ سے, بلکہ احادیث میں اس طرح سے آیا ہے کہ الکاسب حبیب اللہ, رزق حلال کمانے والا ہی تو حبیب اللہ ہے. ایک تو محمد مصطفیٰ حبیب اللہ ہے, اور ایک رزق حلال کمانے والا حبیب اللہ ہے. تو یہ تقویٰ کا بڑا اہم ترین جز ہے کہ آپ اپنے لیے رزق حلال کمائیے, اپنے گھر والوں کے لیے, اہل و عیال کے لیے نان نفقہ جو واجب ہے, اور اس کے بعد بڑی احادیث ہیں, بڑی تفصیلاً. مثال کے طور پر ایک حدیث کا مفہوم یہ ہے کہ
کہ اگر کوئی اپنے گھر والوں کے لیے رزق حلال کمائے تاکہ اس کے گھر والے اچھی غذا گوشت کھا سکیں، حدیث میں کہ گوشت کھا سکیں، تو اللہ اسے نسل اسماعیل میں سے غلام آزاد کرنے کا ثواب عطا فرما دیتا ہے۔ تو تقویٰ کا مطلب فقط، تو مولا کائنات نے کہا کہ تبھی یہ کر لیتے ہیں۔ تو انہوں نے یہ کہا کہ اچھا تو پھر آپ کی منزل کیا ہے اور اہل ایمان کی منزل کیا ہے؟ تو امیر المومنین نے کہا کہ دیکھو بات یہ ہے کہ اپنے طور پر اللہ کی بارگاہ میں عبادت تو کرنا ٹھیک ہے، لیکن معاشرے میں آؤ، محنت کرو، روزگار کماؤ، ہم وہ ہیں، تم وہ ہو کہ اگر مل جائے کہیں کوئی اور دے دے صحیح تو شکر کر لیتے ہو، نہیں ملے تو صبر کر لیتے ہو۔ صحیح۔ ہم وہ ہیں کہ نہ ملے تو شکر کرتے ہیں اور اگر مل جائے تو تقسیم کر دیتے ہیں۔ اللہ اکبر، یہ فرق ہے، یہ تقویٰ ہے، یہ تقویٰ ہے کہ آپ معاشرے میں رہیں، رزق حلال کمائیں، اپنے حقوق العباد کو ادا کریں، حقوق اللہ کو بھی ادا کریں، اور پھر جو مل جائے اسے آگے تقسیم کرنے کا جذبہ رکھیں۔ روحانیت میں کوئی تقسیم نہیں ہے، روحانیت میں کوئی حقوق العباد نہیں ہے، روحانیت میں پھر یہ کہ کسی نے دے دیا تو کھا لیں گے، یہ اسلام کو پسند نہیں ہے، سستی و کاہل اسلام کو پسند نہیں ہے۔ تو یہ فرق ہے روحانیت میں اور تقویٰ میں کہ آپ معاشرے میں رہیں، اللہ کے نام پر اللہ کے اس پہ خرچ کریں، آگے اللہ کے نام پر اس کے بندوں کے حقوق کو ادا کریں، یہ ہے تقویٰ حقیقت۔ ٹھیک ڈاکٹر صاحب، بہت سے طلاب ایسے دیکھے ہیں جو علم کی تشنگی کو مٹانے کے لیے بہت دور سفر کرتے ہیں، 10 سال 18 سال 20 سال، اور پھر دنیا سے تھوڑا سا الگ بھی ہو جاتے ہیں، ظاہر والدین سے دور ہو جاتے ہیں، پڑوسیوں سے دور ہو جاتے ہیں، بہت سارے حقوق ان کو جو نبھانے چاہیے ان سے تھوڑا سی دوری اختیار کر لیتے ہیں۔ تو کیا وہ زہد و تقویٰ کے زیادہ قریب ہیں یا بنسبت وہ عام آدمی جو شہر میں علاقے میں رہ رہا ہے اپنی ذمہ داریاں پوری کر رہا ہے؟ دیکھیے، ہمیں بنیادی طور پر تقویٰ اور زہد کا مفہوم سمجھنے کی ضرورت ہے، اور جس طرح سے علامہ صاحب نے بھی اسے رہبانیت کے تناظر میں بہت اچھے انداز سے اس کی وضاحت کی۔ زہد کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز سے بچنا، اسے حقیر جانتے ہوئے، اور تقویٰ کا جو روٹ ورڈ ہے وہ وقایقی ہے، جس کا مطلب ہوتا ہے کسی ضرر رسا نقصان دہ شے سے اپنے آپ کو بچانا، اپنے آپ کو بچانا۔ تو لہٰذا تقویٰ بنیادی طور پر اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ناراضگی کی چیزوں کو چھوڑ دینا، جن چیزوں کو انہوں نے حرام کر دیا، جن باتوں سے منع کر دیا، ان باتوں کو اس مقصود کے پیش نظر ترک کر دینا کہ کہیں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے ناراض نہ ہو جائیں۔ تو وہ چیزیں جو انسان کے ایمان کو اور انسان کے نیک اعمال کو نقصان پہنچاتی ہوں، تو گناہوں کو ترک کر دینا، نیکیوں کو اختیار کر لینا، یہ تقویٰ ہے۔ زہد کیا ہے؟ زہد یہ ہے کہ انسان اس دنیا میں رہے لیکن دنیا انسان کے اندر نہ رہے۔ خوبصورت۔ اور اہل تصوف نے اس کی مثال اس طرح سے بیان کی ہے کہ جیسے آپ دیکھیے کہ کشتی سمندر کے اوپر سفر کرتی ہے، کشتی بغیر پانی کے سفر نہیں کر سکتی، لیکن اگر یہی پانی کشتی کے اندر آ جائے تو یہ کشتی کو غرق کرنے کا سبب بن جائے گی۔ تو اسی طرح سے زہد یہ ہے کہ انسان دنیا میں رہے لیکن دنیا انسان کے اندر نہ رہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ ارشاد فرمایا کہ کسی نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کوئی ایسا وظیفہ بتا دیجئے کہ مجھ سے اللہ تعالیٰ کے بندے بھی خوش ہو جائیں اور پروردگار عالم بھی خوش ہو جائے۔ سبحان اللہ۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ازہد فی الدنیا یحبک اللہ، تم زہد دنیا میں اختیار کر لو، اللہ تبارک و تعالیٰ تم سے محبت کرنے لگے گا۔ یعنی انسان دنیا میں رہے لیکن دنیا کو اپنے اوپر غالب نہ ہونے دے کہ دنیا کی نفسانی خواہشات اور مادی جو یعنی منفعتیں ہیں وہ انسان پر غالب ہو جائیں۔ اور فرمایا کہ ازہد ما فی عند الناس، کہ جو لوگوں کے پاس ہے، جو لوگوں کی جیبوں میں ہے، فرمایا کہ اس سے اپنے آپ کو دور کر لو، فرمایا کہ لوگ تم سے خوش ہو جائیں گے۔ تو گویا کہ انسان اس انداز سے ایک بیلنس زندگی گزارے۔ میرا خیال ہے کوئی کال آپ کے پاس ہے۔ ہمارے پاس ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جی وعلیکم السلام۔ جی کون صاحب کہاں سے اور کیا سوال پوچھنا چاہیں گے؟ جی میرا نام سعید احمد جعفری ہے۔ ٹھیک، کیا سوال ہے قبلہ آپ کا؟ جی سب سے پہلے تو بہت شکریہ کہ میری کال لگ گئی آپ کے لائیو پروگرام میں۔ خیر مقدم ہے۔ جعفری صاحب سوال پوچھیے، ہم آپ کے منتظر ہیں۔ جی میں کراچی سے بات کر رہا ہوں، کراچی سٹی سے۔ بہت اچھی بات ہے، سوال کیا ہے؟ جی ہاں، سوال یہ کرنا تھا دعا کے متعلق۔ جو ہم دعا جو بھی مانگتے ہیں اس کو دعا وہ قبولیت کی تو گھڑی کون سی وہ اللہ ہی جانتا ہے، لیکن یہ ہے کہ جو بھی دعا کر رہے ہیں کہ اس کی وہ دعا کی وہ قبول نہیں ہو رہی، مطلب وہ دل میں یہی ہوتا ہے کہ ہم بار بار وہ دعا پڑھ بھی رہے ہیں لیکن وہ دل میں یہی کوئی وہ خیال آ جاتا ہے کہ وہ دعا اپنی آج تک وہ قبول نہیں ہو رہی۔ اس متعلق تھوڑی کنفیوژن تھی، یہ اگر کوئی مولانا کوئی اس متعلق کچھ
बता दे तो ठीक बड़ी ठीक, मैं मेहरबानी। समझ गया। आपकी दुआ में आप चाहते हैं कि कबूलियत के दर्जात तक पहुँचे। दुआ ये सवाल हमने ले लिया है, इस मौजू के साथ जोड़ेंगे, बात मुकम्मल हो जाए तकवे के हवाले से। जी हुजूर। जी, अब आप देखिए कि कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने एक मकाम पर इरशाद फरमाया, और मैं चाहूँगा कि नाजरीन ख़ास तौर पर इस आयत मुक़द्दसा की तरफ मुतवज्जे हों। अल्लाह ताला फरमाता है कि इअलमू, जान लो कि अन्नमल हयातुद दुनिया लइबुम व लहवुम व ज़ीनतुम व तफ़ाख़ुरुम बैनकुम। फरमाया कि जो दुनिया की ज़िंदगी है इसकी हकीकत क्या है। फरमाया कि लइब ये एक खेल की तरह से, खेल हमेशा टेम्परेरी होता है। बेशक आप मुस्तकिल बुनियादों पर 24 घंटे हर वक्त खेल चाह के भी नहीं खेल रहते। सकते। खेल हमेशा मुस्तकिल नहीं होता, गैर मुस्तकिल होता है। ठीक। फरमाया वल्लाहवन, ये इंसान को अल्लाह के जिक्र से गाफिल करने वाला है। फरमाया वज़ीनतुन, ये एक ऐसी दुनिया की ज़िंदगी है कि जिसमें परवरदिगार आलम ने जीनत के मज़ाहिर दुनिया के अंदर रखे हैं। वह तफ़ाख़ुरुम बैनकुम, और इंसान इसी दुनिया की ज़िंदगी के अंदर एक दूसरे के ऊपर मुख्तलिफ नेमतों में एक दूसरे पर फ़ख्र करता है और तकब्बुर की तरफ चला जाता है। फरमाया वह तकासुरुन फिल अमवाली वल औलाद, फरमाया कि इंसान दुनिया की ज़िंदगी में एक दूसरे पर माल और औलाद की कसरत में तफाखुर करता है। इसीलिए देखिए अल्लाह ताला ने जो सूरत तकासुर में फरमाया कि अल्हाकुमुत तकासुर हत्ता ज़ुरतुमुल मक़ाबिर, कि ये जो कसरत का फ़ख्र है और इसमें इतनी बारीकी है। आप अंदाज़ा कीजिए कि तर्क दुनिया के हवाले से एक बहुत बड़े मुहद्दिस के बारे में आता है कि उन्होंने जब एक हदीस को मुतअद्दिद तुरुक़ से रिवायत किया, ख्वाब में इमाम याहिया बिन माइन की ज़ियारत हुई तो उनके सामने फ़ख्र के साथ ये बात बयान की, तो आपने फरमाया कि मुझे डर है कि कहीं तुम्हारा ये जो तुम्हारे दिल में जो फ़ख्र पैदा हो रहा है और दूसरों को तुम हक़ीर जान रहे हो, वो अल्हाकुमुत तकासुर के ज़ुमरे में शामिल ना हो जाए। तो लिहाजा ये बात समझ लीजिए कि अगर कोई तालिब इल्म है या कोई साहिब इल्म है और या कोई अहले तक़वा व वरा में से है, ज़ेर तरबियत है, वो अपने आप को किसी मखसूस मुद्दत के लिए, कुछ वक्त के लिए अगर दुनिया से अलग कर लेता है तो ये ऐन कुरान मजीद के मुताबिक है, अगर वो अपने हुकूक और फ़राइज़ को बुनियादी तौर पर अदा करने वाला है। जैसे कुरान मजीद में अल्लाह ने फरमाया कि वज़्कुर इस्म रब्बिक व तबत्तल इलैहि तब्तीला, कि अपने रब को उसके नाम से याद करो और सबसे अलग थलग होकर, जुदा होकर अल्लाह का जिक्र करो। इसी तरह से अल्लाह ताला ने फरमाया कि फलौला नफरा मिन कुल्लि फ़िरक़तिन मिनहुम ताइफ़ा लियतफ़क़्क़हू फ़िद्दीन, कि एक गिरोह ऐसा ज़रूर होना चाहिए जो सबसे अलग होकर दीन में तफ़क़्क़ुह के लिए, समझ बूझ के लिए अलग हो जाए। एक ग्रोह ऐसा होना चाहिए खास तौर से। जी अस्सलाम वालेकुम, एक कॉलर हमारे पास है। अस्सलाम वालेकुम। जी जी वालेकुम सलाम, कौन सा आप कहाँ से? मैं असद ज़ैदी बात कर रहा हूँ कराची से। कैसे हैं वैसे? मैं बिल्कुल ठीक हूँ असद, आप बताएं खैरियत से हैं? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। जी, क्या सवाल पूछना चाहते हैं? मुबारकबाद, आपने बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया। असद कोई सवाल पूछना चाहते हैं? अच्छा ठीक है, आप दोबारा कॉल कर लीजिए, हम आपके मुंतज़िर रहेंगे। जी, बात आपने कही कि एक ग्रोह खास होना चाहिए। तो कुरान मजीद में इसको हमारे लिए फ़र्ज़ किफ़ाया बनाया गया है कि हर यानी उम्मत में एक ग्रोह ऐसा ज़रूर होना चाहिए जो दीन की समझ बूझ के लिए ख़ुद को अलग थलग कर ले, और फिर अहले ईमान को चाहिए कि ऐसे लोगों की खिदमत गुजारी में अपना वक्त सर्फ करें। हमारे यहाँ दीन और दुनिया की तकसीम नहीं है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है ज़ुहद व तक़वा के हवाले से। अल्लाह तबारक व तआला ने सेकुलर और रिलीजियस ज़िंदगी को अलग नहीं किया, यानी जिस तरह से आप बाज़ मज़ाहिब में देखते हैं कि उसमें दीनदार और दुनियादार की एक तकसीम है, इस्लाम में दीन और दुनिया की तकसीम नहीं है, दुनिया और आखिरत की तकसीम है। दुनिया और आखिरत की तकसीम। तो हमारे यहाँ जो तकसीम है वो ज़ुहद के हवाले से लोग दुनिया, और अल्लामा साहब भी मेरी बात की तायद करेंगे कि हमारे लोग कहते हैं कि जनाब ये दीनी तालीम है, ये दुनियावी तालीम है, ये दीनदार है, ये दुनियादार है। दीन के मज़ाहिर दुनिया की ज़िंदगी में सामने। सुभान अल्लाह, बहुत प्यारी बात आपने की। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह। वालेकुम सलाम। जी जी, कौन साहब? जी सर, मैं जी जी असद जी। मेरा सवाल होगा तो ये है कि हमारे यहाँ जो अहले बैत के जो अफराद थे वो इलाही के लिए किस तरह की दुआ मांगा करते थे और उनका क्या तरीक़ेकार होता था? अच्छा, तरीका क्या है अहले बैत का दुआ मांगने का, मुनाजात का? ये तरीका ज़रा कमाल महदी साहब बयान फरमा दीजिए। सही है, मैं उसी मौजू को तसलसल में बयान करते हुए कि मौला कायनात अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम से एक मरतबा पूछा गया कि ज़ुहद क्या है। ठीक, एक जुमले में उन्होंने बयान फरमाया सूरह हदीद की एक आयत से। अच्छा, ज़ुहद पूरा इसमें है कि लिकई ला तफ़रहू अला मा फ़ातकुम, लिकई ला तयअसू अला मा फ़ातकुम वला तफ़रहू बिमा अताकुम, कि वो चीज़ जो चली जाए
اس سے افسوس نہ کرو اللہ اور جو چیز آ جائے اس سے بہت زیادہ اتراؤ نہیں. اتراؤ نہیں. ٹھیک. یہ پورا زہد فرمایا اس کے اندر ہے, پورا کا مکمل زہد, جس کے لیے علماء مثال دیتے ہیں کہ ایک بینک کا جو کیشیئر ہوتا ہے جی, اس سے آپ کیش جمع کروائیے تو خوش نہیں ہوتا, کوئی لے کے جاتا ہے تو ناراض نہیں ہوتا. ٹھیک ہے, اس کو پتہ ہے کہ اس لیے کہ میرے پاس جو آ رہا ہے در حقیقت میرا ہے نہیں, جو جا رہا ہے وہ بھی میرا نہیں. خوبصورت مثال, خوبصورت مثال. ایسی صورت میں فرمایا کہ جو آ رہا ہے اس پہ نہ اتراؤ, جو چلا گیا اس پہ غمگین نہ ہو جاؤ. یہ مولا کائنات کا کلام ہے. فرمایا مکمل زہد ان دو جملوں میں, یہ دو کیفیتوں کا نام ہے. اور اس خاطر ہے کہ جو ترک دنیا کی بات ہے, اسی دنیا میں رہتے ہوئے امیر المومنین جا رہے تھے تو دیکھا مفہوم روایت اس طرح سے ہے کہ مثلا ایک قصاب تھا, خود خلیفۃ المسلمین تھے اس وقت, دائری خلافت پر تھے, تو قصاب نے یہ کہا کہ گوشت لے لیجئے. صحیح. امیر المومنین گوشت لے لیجئے. پوچھا کتنے کا ہے؟ کہا 2 درہم. مولانا نے کہا میرے پاس 1 درہم ہے. تو اس نے کہا میں 1 درہم پر صبر کر لوں گا. اچھا. تو مولانا نے جواب دیا کہ تیرے 1 درہم پر صبر کرنے سے بہتر یہ ہے کہ میرا نفس گوشت نہ کھانے پر صبر کر لے. اللہ زیادہ بہتر ہے. کیوں؟ وہ زہد, وہ ترک دنیا, دنیا میں ہے لیکن ترک دنیا. جتنا اللہ نے دیا ہے اس کے اعتبار سے مجھے اس قناعت میں گزارا کرنا ہے. باقی یہ کہ, اور جو آپ نے سوال کیا کہ اہل بیت علیہ السلام کی دعاؤں کا طریقہ کیا تھا, دیکھیں اس میں پھر بہت سارے آداب ہیں کہ جو آ جاتے ہیں. وہ قرآن کریم کی جو یونیک آیت ہے, وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ. یہ علامہ طباطبائی کہتے ہیں وہ یونیک آیت ہے کہ جس میں 7 مرتبہ اللہ نے بندے کو اپنا کہہ کر مخاطب کیا, تو میرا ہے, میرا. وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي, جب میرے بندے آپ سے میرے بارے میں سوال کریں کہ میں کہاں ہوں, تو انہیں جواب دے دو کہ میں ان سے قریب ہوں, اتنا قریب ہوں کہ اجیب دعوت الداع اذا دعان. جب وہ دعا کرتے ہیں تو نہ صرف یہ کہ دعا سنتا ہوں بلکہ جواب بھی دیتا ہوں. فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي, تو انہیں چاہیے کہ پھر مجھے کو پکاریں, وَلْيُؤْمِنُوا بِي, اور مجھ پر ایمان اور بھروسہ رکھیں, لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ, تاکہ وہ ہدایت پا جائیں. تو دعا کے لیے جو آداب ہیں اس میں سے ایک تو خود اول و آخر درود پڑھیں. ٹھیک. آنکھوں میں گریہ لے کر آئیں, اس طرح سے گریہ کرتے ہوئے, جیسے کہ ابھی اس دن بات ہو رہی تھی کہ امام حسین علیہ السلام جب دعا کر رہے تھے تو ایسے کہ جیسے ان کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے, اور باقاعدہ ایک مسکین اپنے آقا سے روٹی کا سوال کر رہا ہاتھوں کو پھیلا کر, اس طرح سے وہ دعا فرمایا کرتے تھے. پھر اس کے لیے کچھ خاص اوقات ہیں, مثال طور پر جو نماز شب کا وقت ہے وہ بڑا افضل اور اولا وقت ہے اللہ سے قریب ہونے کے لیے اور دعا مانگنے کے لیے. فجر کے فوراً بعد کا جو وقت ہے اس میں دعا مانگنی چاہیے. اس طریقے سے تو یہ جو سارے آداب ہیں, ان سارے آداب کا خیال بھی کرنا ہے, اور ساتھ ہی اچھا پھر کچھ معصورہ دعائیں ہیں, اور معصورہ دعاؤں کو پڑھنا. مثال کے طور پر فقہ جعفریہ, اس میں تو بے شمار دعائیں اس طرح سے آئی ہوئی ہیں. مثلا شب جمعہ دعائے کمیل پڑھی جائے, دعائے عرفہ روزے عرفہ کے دن پڑھی جائے, دعائے ابو حمزہ ثمالی ہے کہ جو سحر کے وقت پہ پڑھی جائے, جس میں خاص اہل بیت اطہار علیہ السلام نے دعا کرنے کے آداب بتائیں کہ خدا سے بات کیسے کرو. یقین جانیے کہ اگر اہل بیت علیہ السلام کی اس طرح سے کلام نہ ہو تو ہمیں تو صحیح طریقے سے یہ بھی نہ پتہ چل سکے کہ ہمیں خدا سے کلام کیسے کرنا ہے اور بات کیسے کرنی. وہ ہمیں سکھاتے ہیں کہ اس طرح سے خدا سے بات کرو, اس انداز سے تضرع و زاری کے ساتھ اپنے آپ کے لیے اس ذلت اور مسکینی کا اظہار کرتے ہوئے بات کرو. یہ زیادہ ہاں. پھر ایک لائیو کالر ہمارے پاس ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی کیا سوال پوچھنا چاہیں گے برادر عزیز؟ یہ ایک بندے کے پاس 10 لاکھ روپے ہے. کہاں ہے؟ ایک بندے کے پاس 10 لاکھ روپے ہے. اچھا, ایک بندے کے پاس ہے 10 لاکھ روپے. ٹھیک. جی, بیچ میں جو اس نے 7 لاکھ کا گیری مکان لے لیا. ٹھیک. اور پیچھے بچا 3 لاکھ روپے. ٹھیک. اور زکوٰۃ جو ہے 3 لاکھ کی دے گا یا 10 لاکھ کی دے گا؟ زکوٰۃ 3 لاکھ پہ دے گا یا 10 لاکھ پہ دے گا؟ ٹھیک, سوال سمجھ میں آ گیا. میں ڈاکٹر صاحب سے پوچھتا ہوں. کل 10 لاکھ روپے ہیں ان کے پاس. ٹھیک ہے, 7 لاکھ کا مکان لے لیا, اب مکان کی مالیت 7 لاکھ ہے, 3 لاکھ کیش اس کے پاس ہے. تو جو مکان, دیکھیے مکان اگر انسان نے ذاتی طور پر رہائش کے لیے لیا ہے تو اس پر زکوٰۃ نہیں ہے زکوٰۃ. ٹھیک. لیکن اگر مکان اس لیے خریدا ہے, زمین 7 لاکھ روپے میں اس لیے خریدی ہے کہ قیمت بڑھ جائے گی تو اس پر ہم ذرا تجارت کریں گے, کاروبار کریں گے, تو پھر مال تجارت پر زکوٰۃ ہوتی ہے. اچھا ٹھیک. تو اگر ان کا جو کل مال ہے اس پر سال گزر گیا ہے اور وہ صاحب نصاب ہیں تو انہیں یقینی طور پر زکوٰۃ دینی ہے. جو زمین ہے یا مکان ہے ذاتی استعمال کے لیے ہے تو زکوٰۃ نہیں ہوگی, تجارت کے لیے ہے تو زکوٰۃ ہوگی. ٹھیک. اور کیش کا بتا دیں, 3 لاکھ روپے جو کیش ہے وہ تو یقیناً اگر ضروریات سے زائد ہے ان کی تو انہیں سال کے آخر میں, سال مکمل ہونے پر کل مال کے اوپر زکوٰۃ دینی ہے. شیئرز, پیسہ, کیش ہے اور بانڈز ہیں, ان کے پاس مال تجارت ہے, سونا ہے, چاندی ہے, تو ان کل کو ملا کر اگر وہ تقریباً چاندی جو 200 یعنی سلور جو کوائنس ہیں تقریباً پاکستانی روپیز میں 45,000 روپیز بنتے ہیں. تو اگر 45,000 روپے کی رقم ان کی ضروریات سے زائد ہے, سال گزر گیا ہے,
تو انہیں پھر اس پر زکوٰۃ دینا پڑے گی. ٹھیک, خوبصورت. علامہ صاحب, تقویٰ کا عام ایک معنی لیا جاتا ہے کہ ڈرنا, خوفزدہ ہونا. اللہ سے بندہ ڈرے گا تو اس سے دور نہیں ہو جائے گا, یہ ڈر کہیں اس سے دوری پیدا تو نہیں کر دے گا؟ دیکھیں ابھی جو بات ہو رہی تھی اسی کو تسلسل میں, خدا کی نافرمانی سے ڈرنا, یہ اچھا یہ ایک لفظ اضافہ کر دیجیے. خدا سے ڈرنا, خدا تو لائق محبت ہے اور وہ 70 ماؤں سے زیادہ ہم سے محبت کرنے والا ہے, تو اس سے کیا کوئی ڈرنے والا ہوگا؟ ماں سے کیا خوف ہوتا ہے انسان کو. لیکن نافرمانی سے, ماں کی بھی تو نافرمانی سے انسان ڈرتا ہے نا, کہ بھائی ان کا دل رنجور نہ ہو جائے, غمگین نہ میں انہیں کر دوں. تو خدا کی نافرمانی اور معصیت سے ڈرنا, اس کا نام تقویٰ ہے. اور باقی یہ کہ علماء کرام نے یہاں ایک سادہ تعبیر استعمال کی ہے, فرمایا وجود خدا کا لحاظ رکھنا تقویٰ ہے. خدا کے وجود کا آپ لحاظ رکھیں کہ خدا سامنے ہے. کئی مرتبہ ایسا ہوتا ہے ہم کچھ کام ایسے کر لیتے ہیں, بڑا مثلا سگریٹ پینا نامناسب کام ہے, اچھا نہیں ہے, کچھ لوگ لیکن پھر بھی پی لیتے ہیں, لیکن جب ماں باپ سامنے آ جائیں چھپا لیتے ہیں. تو بھئی ابھی آپ یہ جو سگریٹ پی رہے تھے تو ماں باپ کے سامنے کیوں چھپا لیا آپ نے؟ نہیں, ماں باپ کے وجود کا لحاظ رکھتے ہیں, تعظیم ہے. بس ماں باپ کے وجود کا لحاظ رکھتے ہوئے ہم بہت سے کام چھوڑ دیتے ہیں. اسی طرح سے وجود خدا کا لحاظ رکھنا, وہ تو ہر وقت آپ کے ساتھ, وہ ہر وقت آپ کے ساتھ ہے. وَلَا يُمْكِنُ الْفِرَارُ مِنْ حُكُومَتِ, کوئی مقامی ایسا نہیں کہ جس کی حکومت سے اس کی ہم حکومت سے باہر نکل سکیں. خاطر ہے کہ خاص طور پر مومن اور متقی وہ نہیں ہے کہ جس کی محفل پاک ہے, متقی وہ ہے جس کی تنہائی پاک ہے. کیوں؟ اس لیے کہ وہ سب سے زیادہ اس وقت وجود خدا کا, اس وقت ہم سب سامنے ہیں تو ظاہر سی بات ہے کہ ہم ایک دوسرے کا لحاظ کرتے ہوئے گناہ نہیں کریں گے. ٹھیک ہے, لیکن یہ کہ جو تنہائی میں بھی گناہ نہیں کر رہا وہ تو فقط سے وجود خدا کا لحاظ کرتا ہے, اور اس وجود خدا کا لحاظ کرتے ہوئے وہ گناہ نہیں کرتا. اس طرح کا مفہوم ہے احادیث میں اس طرح سے آیا ہوا ہے کہ اگر ایک شخص گناہ کرے نعوذ باللہ تنہائی میں, اور کوئی چھوٹا بچہ سامنے آ جائے, وہ رک جائے گناہ کرتے ہوئے کہ بچہ مجھے دیکھ رہا تو میں رک جاؤں, تو گویا پروردگار اس سے یہ کہہ رہا ہوتا ہے کہ اے شخص تو نے مجھے اس چھوٹے بچے سے بھی بس دیکھنے والا شمار کیا. یعنی اتنی بھی حیثیت نہ رکھی کہ جب وہ بچہ دیکھ رہا تھا تو گناہ کرتے ہوئے رک گیا, لیکن جب میں تجھے دیکھ رہا تھا تو وہ جو وجود خدا کا لحاظ رکھنا ہے, یہ سادہ سی مثال ہے, یہ سادہ سی مثال ہے. ٹھیک, بہت خوب. ایک لائیو کالر ہمارے پاس. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام, کیسے ہیں؟ یحییٰ بات کر رہا ہوں جی. یحییٰ, میں بالکل ٹھیک, ہم سب خیریت سے ہیں. آپ سنائیں, کیا سوال پوچھنا چاہیں گے؟ پہلے تو میں آپ کو یہ کہوں گا آپ کے انداز گفتگو اور آپ کا الفاظ کا چناؤ بہت خوبصورت ہے, اور یقیناً ہم سب کو ایک خوبصورت انداز میں بات کرنی چاہیے. علماء اکرام کو بھی سلام ہو. اور میرا سوال یہ ہے, دیکھیں بات یہ کہ رمضان میں ہم یقیناً ہم ایک کیفیت میں آ جاتے ہیں اور بہت ساری چیزوں کو ہم اجتناب کرتے ہیں. اور علامہ صاحب سے, ان دونوں سے میرا سوال یہ ہے کہ ہوتا یہ کہ کہتے ہیں شیاطین قید ہو جاتے ہیں, لیکن سارے سال کی جو خرافات ہم نے کی ہوئی ہوتی ہیں کچھ ہمارے عادت کا وہ حصہ بن جاتی ہیں, جو ہم عملی طور پہ شاید مظاہرہ کر رہے ہوتے ہیں, نہیں روڈوں پہ کہیں کسی جگہ پہ بھی کہیں, یعنی ہم روتے سے حالت میں ہونے کے باوجود غصے میں آ جاتے ہیں. میرا سوال یہ ہے کہ جب شیاطین قید ہوتے ہیں اور پھر ہم بھی وہی حرکت کر رہے ہوتے ہیں, سارے سال کر رہے ہوتے ہیں, وہ کس اثرات کی عادت کر رہے ہوتے ہیں, میں یہ سب بات سمجھنا چاہ رہا ہوں. تھینک یو سو مچ. کوئی بات نہیں, بہت اچھا سوال آپ نے پوچھا ہے. ڈاکٹر صاحب, 11 ماہ کی خصلات اور عادات جو ہیں وہ ایک ماہ پہ حاوی ہونے کی کوشش کر رہی ہیں, تو ایک ماہ کیسے افیکٹو ہو جائے ان 11 ماہ کے اوپر؟ دیکھیے, قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے اس نفس کی ایک صفت بیان کی ہے کہ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ, کہ جو نفس ہے یہ انسان کو برائی کی طرف ابھارتا ہے. شیطان وہ ہے جو ہمارا ایک ایسا دشمن ہے جو نظر نہیں آتا اور ہمارے جسم سے خارج ہے, خارجی دشمن ہے. صحیح. اور ہمارا جو نفس ہے یہ اندر کا بھیدی ہے, اس کو تمام تر ہماری خواہشات, ہماری پسند ناپسند سب کا علم اس کے پاس ہوتا ہے. ٹھیک. ہوتا یہ کہ جب رمضان شریف میں اللہ تبارک و تعالی, حدیث میں جیسا کہ آتا ہے کہ غلقت الابواب, کہ جہنم کے ابواب بند کر دیے جاتے ہیں, اور وفتحت ابواب الجنہ, جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں, شیاطین کو قید کر دیا جاتا ہے. تو جو جنات میں سے شریر ہیں, شیاطین ہیں, انہیں تو قید کر دیا جاتا ہے, لیکن انسان کا نفس آزاد ہوتا ہے. صحیح. تو ہم کیونکہ نفسانی خواہشات کے آگے اپنے آپ کو بعض اوقات مجبور کر لیتے ہیں, تو اب جو گناہ کی طرف آمادگی ہے وہ شیطان کے وسوسے کی وجہ سے نہیں ہے, بلکہ وہ ہمارے نفسانی خواہشات کی پیروی کرنے کی وجہ سے. اس لیے یہاں پر اس بات کو ہمیں یوں سمجھنا چاہیے کہ ایک مسلمان جہاز میں سفر کر رہا تھا اور بزنس کلاس میں اسے ایئر ہوسٹس نے شراب کا گلاس لا کر دیا اور کہا کہ سر وڈ یو لائک ٹو ہیو اے گلاس آف وائن پلیز, آپ شراب پینا چاہیں گے؟ تو اس نے اسے کہا کہ محترمہ میں شراب نہیں پیتا, آپ یہاں سے لے جائیے. اچھا. وہ جب 2-3 بار وہ خاتون اس کے پاس شراب کا گلاس لے کر آئیں تو اس نے کہا کہ آپ ایسا کیجئے کہ شراب لے جا کر پائلٹ کو پلا دیں.
تو اس نے کہا کہ سر پائلٹ اس وقت شراب نہیں پی سکتا, وجہ پوچھی گئی تو کہا کہ پائلٹ از آن ڈیوٹی, پائلٹ اس وقت آن ڈیوٹی ہے. تو اس نے کہا کہ محترمہ اسی طرح سے ہر مسلمان ہر وقت اللہ اور اس کے رسول کی ڈیوٹی پر ہوتا ہے, میں شراب نہیں پی سکتا. سبحان اللہ. تو ہمیں بھی رمضان شریف کے مہینے میں اللہ تعالیٰ نے ایک ٹریننگ کا موقع دیا ہے, ایک ایکسرسائز ہے کہ اب شیطان کو بند کر دیا گیا ہے, جنت کے دروازے کھول دیے گئے ہیں, جہنم کے دروازے بند کر دیے گئے ہیں. اب ایسے وقت میں جب دن کو ہم روزہ رکھ کے اپنے نفس کو ہم کمزور کر رہے ہیں, رات کو قیام کر کے پروردگار عالم کی رضا کو حاصل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, تو اب ایسے وقت میں ہمیں صرف اپنے نفس کے ساتھ جہاد کرنا ہے. اسی لیے نفس کے ساتھ جہاد کو جہاد اکبر کہا گیا کہ اب اپنی نفسانی خواہشات سے لڑتے ہوئے, اپنی خواہشات کے آگے بند باندھتے ہوئے اب ہمیں کوشش یہ کرنی ہے کہ ہم اپنے آپ کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا کے مطابق ڈھال سکیں. تو لہٰذا بھائی کے جواب میں صرف اتنا کہوں گا کہ یہ بات سمجھ لیجئے کہ اگر رمضان کے اندر بھی ہم گناہوں کی طرف مائل ہو رہے ہیں تو یہ ہمارے نفس کا ٹیڑپن ہے, ہمارے نفس کی کجی ہے. ان النفس لامارۃ بالسوء, ہمارا نفس ہمیں برائی کی طرف ابھار رہا ہے. تو دن کو روزہ رکھ کر نفس کو کمزور کریں, رات کو قیام کریں اور اپنے نفس کے ساتھ اس ایکسرسائز میں گزریں کہ جب ہم اللہ کی رضا کے لیے, اس کی خوشی کے لیے, اس کی حلال کی ہوئی چیزوں کو چھوڑ رہے ہیں, کھانا پینا اور اپنی نفسانی خواہشات کو اس کی رضا کے لیے چھوڑ رہے ہیں, تو اللہ کی رضا کے لیے اس کی حرام کی ہوئی چیزوں کو اللہ چھوڑ. اکبر. دیکھیں کتنا خوبصورت مہینہ ہے کہ جس میں حلال کدہ چیزوں کو آپ ترک کر رہے ہیں, چھوڑ رہے ہیں. تو عام ماہ میں آپ کو حرام مہینہ بھی چھوڑنا ہے, حرام چیزوں کو بھی چھوڑنا ہے. خاص طور سے ان 11 ماہ میں آپ نے پریکٹس کرنی ہے. رجب شعبان آمد رمضان کا وقت ہوتا ہے, تو یہ پریکٹس ہماری پورے سال جاری رہنی چاہیے. رہ گئی رسم ازاں روح بلالی نہ رہی, فلسفہ رہ گیا تلقین غزالی نہ رہی. تقویٰ کی اساس کیا ہیں, متقی کسے کہتے ہیں, اور متقی ہونے کی صفات کیا ہیں؟ علامہ صاحب. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. نہج البلاغہ میں امیر المومنین کا کلام ہے پورا, خطبۃ المتقین کے نام سے, جو خطبہ حمام کے نام سے بھی معروف ہے. جب انہوں نے خطبہ ارشاد فرمانا شروع کیا تھا, حمام نے سوال کیا تھا کہ آپ متقین کی صفات کو بیان کیجئے, تو پہلے فرمایا کہ نہیں تم اس سے تحمل نہیں کر سکو گے. اچھا. اور اس کے بعد لیکن جب اس نے اصرار کیا تو پھر بیان کرتے رہے یہاں تک کہ اس کی روح قفس انصری سے پرواز کر گئی. روح پرواز کر گئی. جی. اور پھر مولا کائنات نے فرمایا کہ اہل دل پر اور اہل عرفان پر اللہ کی باتیں اسی طرح سے اثر کیا کرتی ہیں. تو سب سے بنیادی ترین جو اس میں ہے, میں نہج البلاغہ کے ایک اور خطبے سے آپ کے سامنے کچھ جملے عرض کرتا ہوں کہ مولا نے فرمایا تھا کہ لا تکم ممن یرجو الآخرۃ بغیر العمل ویرجی التوبۃ بطول العمل یقول فی الدنیا بقول الزاہدین ویعمل فیہا بعمل الراغبین ان اعطی منها لم یشبع وان منع منها لم یخنع. بہت خوبصورت کلام ہے. کہ لا تکم ممن یرجو الآخرۃ بغیر العمل, سب سے پہلے تو ان لوگوں میں سے نہ ہو جانا جو بغیر عمل کے آخرت کی امید رکھتے ہیں. اللہ اکبر. سب سے پہلی بات یہ ہے کہ میں ایک اور جگہ پہ جا رہا تھا تو ایک ڈرائیور مجھ سے کہہ رہے تھے کہ علامہ صاحب آپ تو لوگ ایسی باتیں بھی کرنے لگے ہیں کہ آپ کچھ بھی کر لیجئے, نماز نہ پڑھیے, کچھ دھوکہ دیجئے, ویسے زندگی گزاریے, بس حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت جو ہے نصیب ہو جائے گی. اچھا. پھر ٹھیک ہے جیسے زندگی گزارنا. تو میں نے ان سے ایک واقعہ سنایا, اور واقعہ اس طرح سے تھا کہ اس سے قبل کہ آپ واقعہ ارشاد فرمائیں, ایک لائیو کالر ہمارے پاس ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جی آپ ہمیں سن سکتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. جی السلام علیکم. جی. کون صاحبہ کہاں سے بات کر رہی ہیں, کیا سوال ہے؟ وعلیکم السلام. میں نجف زہرا بات کر رہی ہوں کراچی سے. ٹھیک. نجف میری بہن, کیا سوال پوچھنا چاہتی ہیں آپ؟ میں یہ کہنا چاہتی ہوں, دیکھیے والدین کے حقوق کیا ہیں وہ تو ہم سب کو پتہ ہے. صحیح. اور ماں کا تو رتبہ بہت بڑا ہے, بالکل اس میں کوئی شک نہیں ہے. بے شک. ٹھیک. میں خود بھی 2 بچے ہیں میرے, لیکن مجھے یہ پوچھنا تھا کہ جیسے میری مدر ان لا ہے نا, تو وہ اپنے بچوں میں بہت فرق کرتی ہیں, بہت زیادہ. پھر ماشاءاللہ ان کی اپنی سیلری اتنی ہے کہ جو ہے ایک عام آدمی کی جو ہے نا اس سے زیادہ ہی ان کی سیلری ہے. اچھا. پینشن ہے ان کی. ٹھیک ہے, لیکن وہ ہم سے خوشی نہیں ہوتی. ہم ان کا بیماری آزاری میں, کھانے پینے میں, ہر طرح سے ہم ان کا خیال رکھتے ہیں, لیکن وہ اپنی اولادوں سے خوشی نہیں ہے. اچھا. اور وہ ایون کہ جہاں میرے ہسبینڈ جاب کرتے ہیں وہاں پر جا کر ان کی برائی کر آئی ہیں, اتنی برائی کر آئی ہیں, جگہ جگہ جاتی ہیں برائی کرنے کے لیے نا. تو یہ بات بس ان کی مجھے پسند نہیں ہے. باقی وہ کچھ بھی کہیں, اگر ہم سے کوئی شکوہ شکایت ہے ہمیں گھر بٹھا کر بات کریں, لیکن لوگوں کے سامنے گندا نہ کریں. کیا اللہ میاں ان سے کچھ نہیں پوچھے گا, ہم سے ہی پوچھے گا سب کچھ. اچھا, میری بہن سوال پوچھ رہی ہے اپنی ساس کے حوالے سے کہ وہ جو برائیاں کرتی ہیں شوہر کی, ان کے ہسبینڈ کی, اپنے بیٹے کی کرتی ہیں, میرے ہسبینڈ.
ہاں ہاں ٹھیک ہے، اپنے بیٹے کی برائیاں کر رہی ہیں، آپ کے بارے میں تو ان کی رائے جی نہیں میرے میں سے بھی تو کرتی ہیں وہ تو ان کے بقول نہیں ہمارے بارے میں بھی خراب ہے نا. اچھا 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 یہی تو مسئلہ ہے، سارا مسئلہ یہی ہے. لیکن بات یہ ہے کہ اپنے دونوں بیٹوں میں فرق نہیں کریں، برابر سمجھیں دونوں کو، ایک کو کم ایک کو زیادہ نہیں کریں. بے شک کہ ان کو محبت ہوگی، میرے ہسبینڈ سے بھی ہے ان کو محبت، لیکن بیٹے کو جگہ جگہ گندا کرنا اور یہ سب اللہ میاں ان سے نہیں پوچھے گا، بس ہم سے سوال کرے گا سارے. ہم تو ہر طرح سے ان کا خیال رکھتے ہیں، وہ پھر بھی کچھ نہیں. ایسا آپ سے کس نے کہا کہ اللہ میاں صرف ان سے سوال کرے گا؟ ذرا سنیے گا، گفتگو بڑی خاص ہو رہی ہے. ایسا کہیں نہیں ہے کہ اللہ میاں صرف ان سے سوال کرے گا. ہم سے اللہ میاں صرف ہم سے پوچھ گچھ کرے گا، صرف آپ سے بھی نہیں کرے گا. دیکھیں ہم اللہ کے بارے میں حسن ظن رکھتے ہیں. یہ سوال میں علامہ صاحب سے لوں گا خاص طور سے. تقوی کو تھوڑا جوڑ دیتے ہیں. یہ بھی تو تقوی ہے نا کہ کسی دوسرے کا خیال کریں، نا انصافی نہ کریں، بیلنس کریں. اس کو کس زمرے میں دیکھتے ہیں آپ؟ جی بے شک. اور اعدلوا هو اقرب للتقوی، اللہ لا یجرمنکم شنآن قوم علی الا تعدلوا اعدلوا هو اقرب للتقوی. ساری مشکل آپ نے آسان کر دی. تو اللہ عز و جل نے قرآن میں فرمایا کہ خبردار کسی قوم کی دشمنی بھی، یا تو خیر اولاد کا معاملہ ہے، خبردار کسی قوم کی دشمنی بھی تمہیں اس بات پر آمادہ نہ کرتے تو تم عدل کا دامن چھوڑ دو. اللہ یعنی اگر فرض کی کسی قوم سے دشمنی بھی ہے تو ان کے ساتھ بھی عدالت سے پیش آؤ. اعدلوا، پھر فرمایا دوبارہ سے کہ عدل کرو، ہوا اقرب للتقوی، کہ قریب ترین شے جو تقوی سے ہے وہ عدل ہے. قریب ترین شے یعنی جو عادل ہے، عدل کرنے والا، انصاف کرنے والا ہے، وہ تقوی سے قریب ترین ہے. باقی یہ تو پھر ٹھیک ہے، نماز و روزہ و حج و زکوٰۃ تو یہ تو عبادات ہیں، لیکن اگر زندگی میں عدل نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تقوی سے دور ہے انسان. اور خاص طور پر دیکھیں یہ بات بھی ان کی وجہ ہے، جو ہماری بہن تھی انہوں نے کال کیا کہ ماں باپ کے حقوق اور احترام تو بیان ہوتا ہے اور ہونا بھی چاہیے، بار بار ہونا چاہیے، لیکن ساتھ میں والدین کی بھی جو ذمہ داریاں ہیں ان پر بھی بات ہونی چاہیے. اور ان میں اہم ترین ذمہ داری یہ ہے، جو حدیث شریف کا مفہوم یہ ہے کہ حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اپنے بچوں کے درمیان عدل رکھو. بلکہ جب صحابہ کرام آتے تو کہتے تھے مثال طور پر کہ میں فلاں اپنے بیٹے کو یا بیٹی کو ایک چیز دینے لگا ہوں، تو حضور نے پوچھا کہ کیا تم اپنے دوسرے بچوں کو بھی یہ دے رہے ہو؟ یعنی یہاں تک کہ اس میں بھی عدل و مساوات و انصاف کا خیال کرو. تو اگر انہیں اپنی کسی اولاد سے محبت ہے زیادہ اور کسی اولاد سے فرض کیجئے، لیکن یہ شرعاً حق نہیں ملتا. اگر ان کی بات کو مانا جائے، ابھی تو ایک کال ہے فقط، متفقین کی جب تک آپ بات نہ سنیں تو کمپلیٹ تو آپ کوئی تبصرہ نہیں کر سکتے. لیکن یہ کہ اگر کوئی مثلا ماں یہ جا رہی ہے آفس میں، اپنے بیٹے کے آفس میں یا کام کرنے کی جگہ پر، اور وہ ان کی برائیاں کریں تو یہ قطعاً نامناسب ہے. ویسے ہی کسی کی غیبت کرنا ویسے ہی حرام ہے، اور جب ماں اور بیٹے کا رشتہ ہو تو اس میں تو پھر اور لحاظ کرنا چاہیے، بڑی حساسیت آ جاتی ہے. ان چیزوں میں مد نظر رکھنا چاہیے کہ اس طرح سے نہ کریں. اور جہاں تک ان کا اور ساس کا تعلق ہے، وہ تو ماں اور بیٹے کا تعلق ہو گیا. تو میں ایک بات آپ سے کہتا ہوں، قرآن کریم میں کہ سسرال میں رویہ کیسا ہونا چاہیے اس کے لیے ایک جملہ ہے قرآن جی اور وہ بڑا زبردست ہے. حضرت شعیب سسر تھے حضرت موسیٰ علیہ السلام. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام آئے، اس کے بعد انہوں نے دیکھا کہ حضرت شعیب کی بیٹیاں ہیں جو ایک طرف کھڑی ہیں. قرآنی واقعہ پورا جو قرآن میں جو آیات موجود ہیں کہ وہ ان کی بیٹیاں ایک طرف ہیں کہ جو کنویں سے پانی نہیں لے پا رہی، اس کے بعد وہ آگے جاتے ہیں، ان کی مدد کرتے ہیں، لے کے جاتے ہیں حضرت شعیب تک. تو حضرت شعیب نے ان سے اظہار کیا کہ تم اگر میری ایک بیٹی سے شادی کر لو. اور اس کے بعد انہوں نے ایک جملہ ارشاد فرمایا کہ ما اريد ان اشق علیک. یہ پورا سسرال کا پورا جو رشتہ ہے نا، اس ایک جملے پر اللہ نے بیان کیا. اللہ اکبر. میں یہ نہیں پہلے یہ کہا کہ 8 سال تک اگر میرے پاس کام کر لو بطور مہر تو، اور اس میں 2 سال اور بڑھا دو تو اور بھی زیادہ بہتر ہے. لیکن ما اريد ان اشق علیک، میں تمہیں بلا وجہ کسی مشقت میں نہیں ڈالنا چاہتا. یہ کون کہہ رہا ہے؟ سسر اپنے داماد سے کہہ رہے ہیں. سبحان اللہ. سسر اپنے داماد سے یہ کہہ رہے ہیں کہ میں تمہیں کسی مشقت میں نہیں ڈالنا چاہتا تاکہ میں صالحین میں سے ہو جاؤں. یہ ہے اس طرح سے کہ اريد ان اکون من الصالحین، میں چاہتا ہوں کہ میں صالحین میں سے ہو جاؤں. پتہ چلا صالح فقط وہ نہیں ہے کہ جو عبادات کو انجام دیتا ہے. اگر سسرال میں ایک دوسرے کو مشقت میں نہ ڈالیں تب بھی وہ اللہ کی نگاہ میں اور قرآن کی نگاہ میں صالحین میں سے. یہ پورا رشتہ نہ ساس سسر کے لیے، بہو نند، اس طرح سے دیور جیٹ وغیرہ جو سارے رشتے ہوتے ہیں، ایک اصول بنا لیں کہ اپنی وجہ سے کسی اور کو مشقت میں نہ ڈالیں، اپنی انا کی وجہ. یہ ایک بات اپنے طور پر خیال کر لیں. اور پھر جو حدیث ہے فرمایا کہ جو اپنے لیے تم میں سے بہترین وہ ہے کہ جو دوسروں کے لیے وہ پسند کرے جو اپنے لیے پسند کرے. کیا آپ
جو وہ ہیں ان سے ہم سوال کریں گے کہ آپ پسند کرتی ہیں اس طرح سے کہ کوئی آپ کے بارے میں جا جا کے الگ الگ جگہوں پہ برائیاں کرتا رہے؟ آپ نہیں پسند کریں گے اس بات کو، تو پھر آپ جو اپنے لیے پسند کرتی ہیں وہی دوسروں کے لیے پسند کریں، اور وہ تو دوسرا نہیں، وہ تو آپ کا اپنا خون ہے، وہ تو بیٹا ہے، اپنا خون ہے۔ اور کتنا خوبصورت قدرت نے یہ رشتہ رکھا ہے کہ کبھی آپ بھی بہو ہیں، آپ بھی اسی فلسفے سے گزر کے آئی ہیں، اسی مراحل سے آئیں گی۔ ٹھیک، خوبصورت بات آپ نے کی ہے۔ ڈاکٹر صاحب، زہد و تقویٰ کیا ہے؟ آیا ظاہری لباس کا نام ہے کہ میں لباس ایسا اختیار کر لوں کہ لوگ مجھے زاہد کہیں، متقی کہیں، یا اس عرفان کا نام ہے کہ آپ اس مقام کو جان لیں، آپ سے بظاہر وہ چیز نہ ہو رہی ہو مگر آپ اس مقام پہ ضرور ہوں؟ دیکھیے، زہد و تقویٰ کا تعلق انسان کے محض ظاہری لباس یا ظاہری وضاقتہ سے نہیں، اس کا تعلق انسان کے دل کے ساتھ ہے۔ ایک انسان بظاہر فقر و فاقہ کی کیفیت میں ہو، لیکن دل دنیا کی حرص، ہوس، لالچ میں اس قدر گھرا ہوا ہو کہ انسان کسی طور پر بھی یعنی حسد اور تکبر جیسی برائیوں سے دور نہ رہ سکے، تو گویا کہ یہ زہد و تقویٰ سے بہت دوری ہے۔ لیکن اگر ایک انسان بظاہر یعنی دنیا کے بہت زیادہ عیش و عشرت کے اندر ہو، لیکن اس کے باوجود اس کا دل اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت سے بھرا ہوا ہو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے معمور ہو، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ وفی اموالہم حق للسائل والمحروم، کہ اس کی کیفیت یہ ہے کہ وہ یہ بات یقین کے ساتھ یعنی اس پر ایمان رکھتا ہے کہ اس کے مال میں اللہ تعالیٰ نے محروم اور سوال کرنے والوں کا حق رکھا ہے، تو یقیناً اس کے دل کے اندر اگر دنیا نہیں ہے تو ظاہری وضاقتہ بہتر ہونے کے باوجود وہ زاہد اور صاحب تقویٰ و ورع میں سے شمار کیا جائے گا۔ اب آپ یہ دیکھیے کہ ہمارے ہاں جب خاص طور پر تقویٰ اور زہد کے حوالے سے بات کی جاتی ہے تو قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالی نے متقین کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ، اللہ متقی لوگوں کے جان لو کہ اللہ تبارک و تعالی کی معیت، اس کا ساتھ اگر کسی کو نصیب ہے تو وہ اہل تقویٰ میں، اہل تقویٰ کو نصیب ہے۔ بہت خوبصورت بات آپ نے کی ہے۔ اور پھر قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے اس کا طریقہ بیان کر دیا کہ متقین کے درجے کو پہنچنا کیسے ہے۔ یعنی ایک انسان ظاہراً اگرچہ وہ فقر و فاقہ کی کیفیت میں ہو، یا ظاہری طور پر وہ بہت ہی ایک بہت اچھی ایک ویل ٹو ڈو یعنی ایک فیملی سے تعلق رکھتا ہو، تو متقین کے درجے کو کیسے پہنچے گا؟ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، سچوں کے ساتھ، اے ایمان والو اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو۔ ایمان کے بعد تقویٰ کا حکم دیا جا رہا ہے، خوبصورت، اور اس کے بعد فرمایا کہ اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ سبحان اللہ۔ تو گویا کہ جو الکون مع الصادقین ہے، یعنی صادقین کے ساتھ ہو جانا، ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا کھانا پینا، یہ ایک ایسا عمل ہے کہ انسان نیک لوگوں کی صحبت کے طفیل، اگرچہ ظاہری طور پر وہ ایک بڑی یعنی ایک خوبصورت زندگی سے تعلق رکھتا ہو، کہ فقر و فاقہ کے ساتھ ہو، اگر وہ اہل تقویٰ کے ساتھ ہو جائے گا، بیٹھ جائے گا تو سدھر جائے گا۔ بہت خوبصورت بات آپ نے کی۔ وہ چھوٹا سا وقفہ لے رہے ہیں لاہور، اس کے مضافات میں اس وقت اذان کا وقت بھی ہے، دعا بھی آپ کے سامنے آئے گی، مختصر سے وقفے کے بعد لوٹ کر آئیں گے عرفان رمضان میں۔ عرفان رمضان، عرفان رمضان، عرفان رمضان۔